السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکس مسلمس کا ون آف دا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ اسلام جو ہے وہ چائلڈ میرج کو الاؤ کرتا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ سورہ طلاق میں جو ہے آیت نمبر 4 میں وہ یہ بات بولتا ہے قرآن کہ جس کو حیض آئے ان نساء کو جس کو حیض آئے اس کی عدت جو ہے 3 ماہ ہے، اور جس کی حیض نہ آئے تو اس کی عدت جو ہے 3 مہینے۔ تو اس پر جو ہے ایکس مسلمس اور ایون ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ یہ بات بولتے ہیں، ہمارے ٹریڈیشنل علماء تو یہ بات بولتے ہیں کہ جو حیض نہ آئے، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جس کا ارریگولر پیریڈ چل رہا ہے، اور اس سے مراد وہ بچیاں بھی ہے جس کا حیض ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ہے۔ اب اس پر ایکس مسلمس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ چائلڈ میرج کو الاؤ کرتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ نکاح کرنے کو الاؤ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ سپورٹیو جو ہے وہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ جب میری عمر جب 6 سال تھی تو میری شادی ہو گئی، اور 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہو گئی، کوئی جگہ 7 اور 9 بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو لے کر جو ہے ایون ٹریڈیشنل علماء اور ایکس مسلمس یہ بولتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ چائلڈ میرج پرمیسیبل ہے۔ اسلام میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائلڈ میرج کا کوئی تصور اسلام میں ہے نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ نساء میں کلیئرلی یہ بات کہہ دیا گیا ہے کہ آرفنس کی دیکھ بھال کرتے رہو حتیٰ بلغت النکاح، تب تک جب تک وہ بلاغت نکاح کی عمر تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نکاح کی ایک عمر رہتی ہے، اور آرفن تب تک رہتا ہے جب تک وہ نکاح کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا، اور نکاح کی عمر ظاہر سی بات ہے پلیس اینڈ ٹائم کے جو ہے حساب سے بدلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی جو آیت ہے اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ میرج کا ایک ایج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سورہ طلاق میں جو آیت ہے وہ نساء سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہ بچوں سے سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، تو نساء کا اطلاق جو ہے وہ بچوں پر نہیں ہوتا۔ تو قرآن تو کہیں پر بھی جو ہے چائلڈ میرج کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ ایک بات۔ دوسری بات، آپ آئیے حدیث میں عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے والی جو حدیث ہے اس پر خود جو ہے مسلمان علماء جو ہے، جو کنٹمپریری علماء ہے، جو کنٹمپریری اسکالرس ہیں، وہ خود اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ہر اینگل سے، ہسٹوریکل اینگل سے، متن کے اینگل سے، ایون سند کے اینگل سے بھی اس کا کرٹیسزم ہو چکا ہے، اور جس پر بہت سارے عالم کا یہ چیز ہے کہ ان کی عمر جو ہے عائشہ تعالیٰ عنہ کی وہ 17 سال کی تھی جب شادی ہوئی، اور 19 سال کی تھی جب ان کی رخصتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز آپ کو انٹرنیٹ پہ آرام سے آپ کو مل جائے گا اس کے اوپر جو تحقیق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ تعالیٰ عنہ اگر اتنی چھوٹی تھی تو ان کا آلریڈی جو ہے وہ جابر ابن مطعم نام کے ایک اور آدمی ہے، ان سے ان کا جو ہے انگیجمنٹ کیوں ہوا تھا، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے بھی جو بھی دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عائشہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں سے ہم لوگ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو لے کر کتنا خوش تھے۔ اگر آپ دیکھو گے کہ وہ جو ہے کس طرح سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود جو ہے آگے جا کے کتنی بڑی اسکالر بنتی ہے، حتیٰ کہ خلفائے راشدین جو ہے وہ عائشہ تعالیٰ عنہ سے آ کے جو ہے وہ کنسلٹ کرتے تھے دین کے معاملے میں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی بچے سے تو کنسلٹ کرتے نہیں تھے، یا پھر اگر وہ بچی تھی بھی تو وہ بڑے ہو کے ان کا نالج باقی کے نالج سے تو اتنا زیادہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فزیکلی ایز ویل ایز مینٹلی جو ہے وہ اڈلٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حدیثوں میں جو باتیں آئی ہیں، حدیث ہمیشہ جو ہے کرٹیکل ایویلویشن کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی بھی حدیث کو بنا کرٹیکلی انالائز کر کے جو ہے سمجھنا جو ہے وہ اصول حدیث کے ہی خلاف ہے۔ اور یہ والی جو حدیث ہے 6 اور 9 والی، یہ امام مالک
کے اصول کے حساب سے جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ ہشام بن عروہ جو راوی ہے اگر وہ عراق سے روایت کرے گا تو وہ ضعیف ہوتا ہے، اور یہ جتنی بھی روایتیں ہیں سب جو ہے عراق سے ہے، کوئی ادھر ادھر والی بھی روایت ہے، لیکن کہنے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ کوئی بھی مدینے والی کی روایت نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ مدینہ میں کسی کو نہیں پتا کہ عائشہ تعالیٰ عنہا کی ایج کتنی ہے، ان کے والد کو نہیں پتا، صاحب تب کو بھی وہ نریٹ نہیں کر رہے، تو کوئی بھی کیلنڈر جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ ایسے بھی کوئی اتنا برتھ ڈیٹ جو ہے اس وقت کوئی فالو نہیں کرتا تھا. تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بھی بہت ساری ایسے حدیثیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی کہ میرے والد نے میری شادی جو ہے میری مرضی کے بغیر یہ کیے فکس کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ٹھیک ہے توڑ دو، ٹھیک ہے. اور باقی حدیث میں ہم نے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ یہ بول چکے ہیں کہ چاہے ورجن ہو یا نان ورجن ہے، بنا کنسلٹیشن کے کسی بھی عورت کا نکاح نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ایجاب اور قبول جو ہے وہ نکاح میں اس کا بہت بڑا جو ہے ایک سب سے اگریڈ اپون کرائٹیریا ہے. تو بنا ایجاب اور قبول کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. تو اوور آل آپ جب اس ایشو کو آپ دیکھو گے تو اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو ہے چائلڈ میرج کی کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ٹکراتا ہے. ایک حدیث کو آئسولیشن میں لے کر آپ پورے کے پورے فریم ورک کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آپ کو وہ حدیث کو جو ہے پورے کے پورے فریم ورک میں رکھ کے سمجھنا پڑے گا، اور اگر وہ حدیث اس فریم ورک میں فٹ نہیں ہو رہی ہے تو حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ حدیث اینڈ ریجیکٹ حدیث. یہ چیز ہم لوگ کو سب سے زیادہ بیسڈ اپون قرآن، صرف سند کے اعتبار سے نہیں. سند کسی کی صحیح ہو سکتی ہے، راوی ثقہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن سے ہی ٹکرا رہی ہے تو وہ چیز کو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. تو جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے اس حدیث کو لینا ہی نہیں چاہیے، یا تو اس کی تعویل کر دینا چاہیے یا آؤٹ رائٹ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے.